مدد نما درہائے بستارازی کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا بحرمت روح پیمبر یک نظر کن صوبے ما قادریم نعرہ غوث اعظم زنم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اے قوم بہرحال تجھے سنبھلنا ہوگا، اے قوم بہرحال تجھے سنبھلنا ہوگا، وقت بدلا ہے تجھے خود کو بدلنا ہوگا۔ ڈھلتے تھے جس ماحول میں خالد و زرار و حسین، ڈھلتے تھے جس ماحول میں خالد و زرار و حسین، پھر اسی دین کے ماحول میں تجھے ڈھلنا ہوگا۔ مٹ جائے گی یا مٹا دی جائے گی وہ قوم جو وقت پر بیدار نہیں ہوگی۔ قوت و عمل و فکر پہلے فنا ہوتی ہے، قوت و عمل و فکر پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے۔ اور آئیے یہ مہینہ کیونکہ سید الاولیاء حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں تو کچھ اشعار ان کے متعلق بھی سماعت کر لیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہیں قدم اعلیٰ تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزانی گرامی، ابھی تک آپ نے نعت و منقبت اور ایک بیان بھی آپ نے سماعت کیا۔ بھائیے کچھ عرض کرنے سے پہلے حسب مناسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلوص اور محبت کے ساتھ آپ حضرات درود پاک سنا دیں تاکہ میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ۔ ہم اس غم میں شریک ہیں کہ سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ بالخصوص مرحومہ میمونہ ماں کی مغفرت عطا فرمائے، رب کریم ان کے قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کی قبر کو کشادہ عطا فرمائے، رب کائنات مرحومہ کے قبر کے عذاب کو دور فرمائے اور مکان میں علی میں جگہ نصیب فرمائے، اور بالخصوص اہل خانہ جو ان کی بچے ہیں ان کے پریوار والے ہیں، رب تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم جو محفل کرتے ہیں نا، ہم محفلیں سجاتے ہیں، ان محفلوں کا مقصد کیا ہے؟ جو محفلیں ہم کرتے ہیں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پہ، یہ کوئی آج کا نیا طریقہ نہیں ہے، برسوں گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں ذکر فرمایا اور صحابہ کو واضح نصیحت کرتے تھے۔ وقت نکلتا گیا، ہمارے اسلاف کا، ہماری بزرگان دین کا بھی طریقہ رہا ہے کہ وہ نبی کی محفلوں کو سجایا کرتے تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا کی حدیث سے صحابی سے فرمایا، اے صحابی رسول، ذکر کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے مسائل کو حاصل کرنا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ آدمی نمازی نفل پڑھتا ہے یا پوری رات ذکر کے اندر نکالتا ہے، وہ اس کے لیے فائدہ ہے،
یہ سچ بات ہے کہ اس میں انسان کا دل صاف ہوتا ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر نبی کے دین کو حاصل کرنا یا مسائل کو سیکھنا، رسول پاک فرماتے ہیں اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہتر وہ انسان ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ سب سے برا کون سا انسان ہے؟ میرے آقا نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اگر پورا ہو وہ انسان سب سے برا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا، رب کائنات نے ہم سب کو نبی پاک کی پیاری امت میں پیدا فرمایا۔ وہ پیاری امت جس کے متعلق قرآن میں رب نے فرمایا اے محبوب یہ جو امت تمہاری ہے یہ تمام امتوں میں بہتر ہے، یہ تمام امتوں میں افضل ہے، اس لیے کہ تمہاری اسی امت کے درمیان جو ہے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں، اللہ نے جو یہ خطاب ہمیں دیا ہے کہ تمہیں ساری امتوں میں افضل بنایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہماری اس امت میں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو امت کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں، موت جس کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن اور ہمارے دماغ میں ایک بات ضرور آتی ہے کہ موت کسی کو نہیں چھوڑے گی، موت ایک دن سب کو اپنے دامن میں ضرور پکڑ لے گی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، دین کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک کی بارگاہ میں ایک جنازہ نکلا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جنازہ نکلا تو لوگوں نے تعریفیں کی اور کہا یا رسول اللہ یہ جو بندہ گزرا ہے نا، یہ جو جس کا انتقال ہوا ہے یہ بڑا نیک انسان تھا، یہ بڑا بھلا انسان تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وجبت اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک جنازہ اور نکلا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہا گیا یا رسول اللہ یہ انسان بڑا گناہگار تھا، یہ انسان بڑا خطا کار تھا، یہ انسان بڑا نافرمان تھا۔ میرے آقا نے فرمایا وجبت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ آقا نے فرمایا جہنم واجب ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا جو انسان دنیا سے بھلائی کر کے جاتا ہے، اچھائی کر کے جاتا ہے، نیک بن کر جاتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انسان کے جانے کے بعد اس کی نیکیوں کی گواہی اگر دنیا والے دے اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد لوگ برائی سے یاد کرے تو سمجھ لو کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ موت پر حق ہے، موت آنی ہے، لیکن موت آنے سے پہلے ہم نے اپنے لیے کیا عمل کیا، اپنے لیے کیا تیاری کی، ذرا اپنے گریبان میں اپنے زمین میں جھانک کے دیکھیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندوں میں کچھ وہ بندے ہیں جو اللہ کے لیے راتیں گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں، آئیے آپ اور ہم قرآن میں سورہ الحمدللہ اکثر پڑھتے رہتا ہے نا، الحمد شریف کے اندر اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے مولا ہم کو سیدھا راستہ بتا، اے مولا ہم کو نیک راستہ بتا، اے مولا ہم کو تیری رضامندی والا راستہ بتا، اور وہ راستہ بتا
جن پر تیرے نیک اور صالح بندے چلا کرتے تھے، ایسے صالحین والوں کا راستہ بتا مولا، غیر اور دیگر ایسا کوئی راستہ نہ بتا جن پر تو نے اپنا غضب نازل فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پر دیوانوں، اللہ نے انعام کن لوگوں پہ عطا فرمایا، رب کائنات نے کن لوگوں پر اپنا فضل نازل فرمایا۔ ایک جگہ قرآن میں پھر رب فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا وہ نبیوں کا گروہ ہے، وہ شہداء شہید صدیقین کا گروہ ہے اور وہ صالحین کا گروہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام کے پر دیوانوں، اگر ہم لوگ اپنی زندگی کی بھلائی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اول فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی اعمال میں تبدیلیاں پیدا کریں، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پر دیوانوں، دیکھا نہیں آپ نے کئی جوانیاں جو ہے جا کر قبرستان کا کبھی جو ہے مشاہدہ کیا کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جا کر ہفتہ میں ایک مرتبہ قبرستان ضرور جایا کرو، اس لیے کہ قبرستان جا کر اگر تم قبروں کی زیارت کرو گے تو وہاں تمہیں اپنی حقیقت نظر آئے گی، انسان کو اپنی اصل نظر آئے گی۔ لیکن ہمارا کیا ہے، ہم دنیا کی رنگینیوں کے اندر، ہم دنیا کے اس بازاروں کے اندر اس قدر گرویدہ ہو گئے، ہمیں اپنی موت یاد نہیں، ہمیں اپنے اعمال یاد نہیں، ہم اپنی حقیقت کو بھول چکے۔ ہم صرف داڑھی رکھ کر اور ٹوپی پہن کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں۔ میرے بھائی، داڑھی اور ٹوپی والا مومن کی پہچان نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد افلاح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو پاک کر دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جس نے اپنے دلوں سے اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے نمازوں سے پاک کر دیا وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام کے پر دیوانوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن۔ ہمارے اسلاف کی زندگی پڑھیں، ہمارے آبا و اجداد کی زندگی پڑھیں، ہمارے بزرگان دن کی زندگی پڑھیں۔ یہ بابا فرید تھے جن کا ذکر آپ نے سنا ہوگا۔ بابا فرید اپنی ماں کی پیٹ میں تھے، ماں کی گود میں تھے، اور جب وہ دنیا میں تشریف لائے ان کو مدرسہ میں داخل کیا گیا اور استاد نے پڑھایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا فرید نے بسم اللہ سے شروع فرمایا، 18 پارے حفظ یاد کرا دیے۔ جب استاد خود سکتا تاری رہا اور کہا بیٹا بابا فرید تو نے 18 پارے کہاں حفظ کیے؟ کہا کہ یہ سب میری ماں کی مہربانیاں ہیں، میں ماں کی پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی ہے اور اللہ نے مجھے ماں کی صحبت سے اور ماں کی نیکوکاری کی برکت سے میری زندگی میں اتنا انقلاب آ گیا، میں ماں کی پیٹ میں رہ کر جو ہے قرآن یاد کیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مائیں تو مائیں تھی، اس لیے کہ ان مائوں کا اعمال و حالات ایسے تھے کہ جب وہ ماں کی پیٹ میں بچہ ہوتا تھا وہ نمازیں پڑھا کرتی تھی، درود پاک کا ورد کیا کرتی تھی، سجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرتی تھی، خوف خدا ان کے پاس ہوتا تھا۔ ان کے بدن سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کبھی زمانے کا غوث ہوا کرتا تھا، کبھی زمانے کا بابا فرید ہوا کرتا تھا، کبھی جو ہے الولی سرکار عطائے رسول پیدا ہوا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی جو ہے اعمال نے بچوں کو نیک بنا دیا۔ لیکن آج کی ہماری ماؤں کا حال دیکھے، نہ پردے کا ٹھکانہ ہے، نہ نماز کا ٹھکانہ ہے، نہ حالات کا ٹھکانہ ہے، نہ کبھی ذکر کیا ہے۔